میرے بھائیو آج حقوق الوالدین پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی ذات کے کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھو یہ فیصلہ ہو گیا۔ بعض چیزیں سے ہے، دیکھو مثال کے طور پر عدالت میں لوگ انتظار کرتے ہیں فیصلے کی، جب فیصلہ ہو گیا پھر اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، وَقَضَىٰ فیصلے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ دیکھو اللہ تعالیٰ انسان کے خالق حقیقی ہے۔ ماں باپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر ماں باپ دنیا میں کسی انسان سے راضی ہو تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اگر ناراض ہو تو سزا بھی دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے کل ذنوب یؤخر اللہ، ہر ایسی گناہ ہو سکتا ہے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ قیامت تک مؤخر کرے، اس کی سزا نہ دے۔ قیامت میں اللہ کی مرضی معاف کر دیتا ہے، سزا دیتا ہے۔ الا البغی وحقوق الوالدین، صرف دو ایسے گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں انسان کو دے دیتا ہے، ایک ظلم اور ایک حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ بندہ اگر ظلم کرے تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو دے دیتا ہے، حقوق الوالدین، اور اگر ماں باپ کی نافرمان ہو تو دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو سزا دیتا ہے۔ اسی طرح روایت میں ہے اگر کوئی بندہ میرے بھائیو انصاف کرنے والا ہو اور ماں باپ کی فرمانبردار ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں اس کا اجر دے دیتا ہے۔ ماں باپ کے آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے میرے بھائیوں کہ جو لوگ ماں باپ کی فرمانبردار ہے وہ کبھی رزق کی تنگی نہیں دیکھے گا۔ جو لوگ ماں باپ کے فرمانبردار ہے وہ کبھی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا جس بیماری کی وجہ سے اس کی زندگی تذلیل پہ آ جائے۔ اور کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں اس وقت تک نہیں ملتی جب تک ماں باپ زندہ ہو۔ جب تک ماں باپ زندہ ہو تو نافرمانی کی سزا نہیں ملتی، اس لیے پھر ماں باپ اسے پریشان ہوتے ہیں۔ سزا اس وقت شروع ہوتی ہے جب ماں باپ دنیا سے چلے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، میرے پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑی گناہ ہے۔ دوسرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں الا اخبرکم باکبر الکبائر، اے لوگوں میں تجھے خبردار کروں، آپ لوگوں کو پتہ خبر دے دوں کہ بڑی سی بڑی گناہ کون سے ہے۔ بڑے گناہوں میں سے بڑی گناہ، دیکھو ایک سے نہیں ہے کہ بڑے گناہ کون سے ہے، بڑے گناہوں میں سے بڑی گناہ کون سے ہے۔ صحابہ نے کہا قالوا یا رب لا یا رسول اللہ، پیغمبر علیہ السلام بالکل ہمیں فرمائیے کہ کون سی گناہ ہے جو بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بڑی گناہوں میں سے بڑی گناہ ہے۔ ایک بڑی گناہ ہے، ایک بڑی گناہوں میں سے بڑی گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بڑی گناہوں میں سے بھی بہت بڑی گناہ ہے۔ کیوں؟ شرک میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، زمین ہمارے لیے پیدا کی ہے، آسمان پیدا کیے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ دیکھو اللہ اس پہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ دیکھو ہم ماں باپ کو، ایک بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، باپ کو کہتا ہے، باپ اس کو کہتا ہے کہ فلان کام کرو، وہ کرتا نہیں ہے، اللہ باپ اس پہ اتنا ناراض نہیں ہوتا، اور ایک بچہ باپ کہتے تو میرا باپ ہی نہیں ہو تو پھر باپ کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ شرک کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کو مانتا نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے شریک لیتا ہے، تو یہ بہت بڑی گناہ ہے۔ تیسرا پیغمبر علیہ السلام فرماتے ثلاث لا ينظر اللہ یوم القیامہ، تین بندے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نظر نہیں دیکھتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر نہیں ہوتا بلکہ اللہ انسان کو دیکھتا نہیں ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ تین بندوں میں سے ایک العاق والدی، ایک وہ بندہ ہے جو ماں باپ کے عاق ہو، ماں باپ کے نافرمان ہو، تو کتنی بڑی گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ بھی کتاب میں ہے کہ قیامت کے دن جو ماں باپ کے فرمان بردار ہو بغیر حساب کتاب جنت جائے گا۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں میرے بھائی جو لوگ ماں باپ کے فرمان بردار ہو وہ کبھی پوری زندگی میں اور آخرت میں بلکہ جنت تک اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ دار ہے۔ اور یہ بھی روایت میں ہے میرے بھائیوں کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ماں باپ کی فرمان بردار ہے، ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سخط الرب فی سخط الوالد وغضب الرب فی غضب الوالد، جب اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے،
جب والد انسان سے رضا راضی ہو، ماں انسان سے راضی ہو تو رب راضی ہے. جب رب راضی ہو میرے بھائی دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. مسائل کے حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو تو ہمارے مسئلے حل ہے. جب اللہ راضی نہ ہو تو ہم دنیا میں بھی پریشان ہیں، آخرت میں بھی پریشان ہیں.